نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات اکرامی، درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے 4 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ جو 3 سال پر مشتمل ہے وہ تھا خفیہ تبلیغ، فرداً اپنے بااعتماد لوگوں کو ان کے سامنے دین کو پیش کرنا، اور تو اس 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو اس کے نتیجے میں تقریباً 40 افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آج ہے اعلان نبوت، اعلانیہ تبلیغ کا مرحلہ، یعنی جو دوسرا سٹیپ تھا، جو دوسرا مرحلہ تھا، آج انشاءاللہ اس پر بات ہوگی کہ جب کچھ مرد کچھ خواتین اسلام میں داخل ہوئے تو ظاہر بات ہے ان کا جب ایک مسلمان ہوتا ہے نا تو اس کی زندگی کا ہر طور طریقہ بدل جاتا ہے، یہ نیچرل بات ہے۔ آج 1400 سال کے بعد بھی مسلمان کا دوسروں پوری دنیا کی اقوام سے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ایک تو اگر نہ بھی زبان سے بولے، اس کے جو حرکات و سکنات ہیں وہی بتاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، تو بولے تو ویسے ہی آسان ہے۔ تو یہ 40 لوگ شہر مکہ میں جو مسلمان ہو چکے تھے، ان کا شب و روز ظاہر بات ہے دوسری جو کمیونٹی دوسرے لوگ تھے ان کے ساتھ، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے زندگی کے ایک بڑا حصہ اسی شہر مکہ میں گزارا تھا۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر 38 برس تھی، تو 38 برس تو اہل مکہ نے دیکھا ہوا تھا نا ان کو۔ ایسے ہی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی لوگ بھی ہیں تو جن کے زندگی کا جو کسی کا 20 سال، کسی کے 30 سال، کسی کے کچھ، بہرحال یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، کہ جو اسی شہر میں پیدا ہوئے، ان میں سے اکثریت اسی شہر میں جوان ہوئے لوگ دیکھتے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو ان کی ہر چیز بدل گئی۔ تو جب بدلی تو ظاہر باتیں لوگ باتیں کرتے یہ تو کل تو کچھ اور طریقے سے تھے، آج ان کے سارے حرکات سکنات بدل گئے ہیں۔ تو شہر مکہ میں گھر گھر باتیں ہونی شروع ہو گئی کہ یہ کیا ہوا ہے کہ یکدم ان لوگوں میں تبدیلی آ گئی ہے۔ تو اس طریقے سے شہر مکہ میں ایک تو مسلمان تو اپنے گھروں میں اسلام کی تبلیغ کرتے ہی تھے نا، لیکن جو غیر مسلم تھے وہ بھی باتیں کرنے انہوں نے شروع کر دی، تو ایک چرچا ہو گیا شہر مکہ میں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلانیہ تبلیغ دین شروع فرما دیں۔ 3 سال کے بعد اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو دین کی اعلانیہ تبلیغ فرمائیں اور دین کی طرف بلائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ قرآن پاک کی آیت فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، جو تم پر وحی کی گئی ہے، جو دین اتارا گیا ہے، اس کو آپ اعلانیہ بیان کرو اور مشرکین سے اپنے آپ کو اللہ کے کار لو۔ تو اور دوسری قرآن پاک کی آیت یہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیں، ان کو دین کی تبلیغ کریں، رشتہ داروں کو اب دین کی تبلیغ انہیں ڈرائیں اللہ کے عذاب سے۔ اور جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں
ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار فرمائے، نرمی برتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم نازل ہوا۔ اور پھر تیسری قرآن پاک کی یہ بھی آیت آئی، وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلانیہ ہر ایک کو بتا دو کہ میں تمہیں کھلا ہوا ڈر سنانے والا بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ جو تمہارے عقائد بد ہیں اور اعمال بد ہیں، اگر ان عقائد بد سے تم باز نہ آئے اور ان اعمال اور اخلاق بد سے تم نہ رکے تو پھر تم اللہ کے غضب اور عذاب کا شکار ہوگے۔ بالکل کلیئرلی میں تمہیں بتاتا ہوں، جب یہ قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل فرمائی۔ وہ تعمیل کیسے فرمائی کہ آپ کوہ صفا کے سامنے جہاں آج کل عیسائی محل ہے، یہ آپ اس کے اوپر کھڑے ہوئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی طرف بلانا شروع کر دیا۔ بس ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان مبارک آپ کی جائے ولادت ہے اور ادھر خانہ کعبہ ہے اور اسی کے اراؤنڈ شہر مکہ تھا، تو آپ نے فرمایا یا بنی فہرن، یا بنی عدی، اور باقی ایک ایک قبیلے کا نام لے کر آپ نے فرمایا بھائی سارے آؤ میری بات سنو۔ حتیٰ اجتماعوا، تو فجعل الذی لم یستطع ان یخرج یرسل رسولا لینصر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا نا تو لوگ آپ کی اس دعوت پر، اس اعلان پر، اس پکار پر آگے، اور جو خود نہ آ سکا اس نے بھی اپنا کوئی نہ کوئی نمائندہ بھیج دیا کہ جا کر سنو کہ کیا بات آپ فرماتے ہیں، اور تاکہ جو کچھ بھی آپ بتائیں وہ ہمیں آ کر بتاؤ۔ تو یہ لوگ جمع ہو گئے اہل مکہ اس مقام پر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو اخبرتکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع جمع ہو گیا تو آپ نے فرمایا تم مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ یہ جو وہ پہاڑ ہے نا، تو شہر مکہ ادھر ہے اور دوسری طرف تو وہ نظر نہیں آتا، اس پہاڑی پر آج بھی کھڑے ہو جائیں تو وہ دوسری سائڈ ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں۔ فرمایا میں ہوں بلندی پر، میں ہوں اس پہاڑی کی چوٹی پر، تم ہو نیچے میدان میں۔ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں جو کہ دونوں اطراف کو دیکھ رہا ہوں، تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں اور پہاڑی کی دوسری جانب بھی میں دیکھ رہا ہوں، تو میں تمہیں اگر یہ بتاؤں کہ یہ جو میرے پیچھے وادی ہے یہاں سے ایک لشکر آ رہا ہے اور بڑا لشکر ہے جو تم پر قتل و غارت برپا کر دے گا اور تمہیں تہ و نحس کر دے گا، قتل و غارت کرے گا، تباہ برباد کر دے گا، چونکہ لشکر بہت بڑا ہے اور مسلح ہے اور اپنی پوری تیاری کے ساتھ آیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کرنے کے بعد فرمایا اکنتم مصدقی، اگر میں تمہیں یہ کہوں کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے کہ بس تھوڑی دیر ہے، ابھی چونکہ میں پہاڑی پر ہوں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، ادھر لشکر ہے تیار کھڑا ہے، تھوڑی دیر پر اٹیک کرے گا اور تمہیں تہ نس کر کے رکھ دے گا، تمہارا کلا کما کر دے گا، تباہ برباد کر دے گا، اجاڑ کر رکھ دے گا تمہیں۔ تو قالو، مجمع میں سے آواز آئی، جواب دیا ما جربنا علیکا کاذبا اور کذبا، ہماری پوری زندگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک کتنی تھی؟ 43 ایئرز، 43 سال آپ کی عمر تھی۔ 40 سال میں وحی کا نزول ہوا، 3 سال خفیہ تبلیغ فرمائی اور اس کے بعد یہ تھا، تو زندگی کے ایک اچھا خاصا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں گزارا تھا۔ تو انہوں نے کہا ما جربنا علیکا کاذبا، ہم نے کبھی بھی
کوئی ہمارے تجربے میں، ہمارے مشاہدے میں، ہمارے دیکھنے میں، پوری اس عرصے زندگی میں ہم نے آپ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں سنا نہ دیکھا۔ آپ نے جب بھی بولا ہے، جب بھی ہمارے ہاں کوئی ایسی شہادت نہیں کہ آپ نے کبھی غلط بیانی کی ہو۔ آپ جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، کیونکہ ساری زندگی آپ نے سچ ہی بولا ہے، تو لہذا یقینی طور پر ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ آج بھی آپ ہمارے ساتھ سچ ہی بول رہے ہوں گے۔ تو جب یہ انہوں نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ یہ اس کی فقہ، اس کا جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ آگے چل کر عرض کروں، پہلے واقعہ سنیں۔ قال فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ تو لشکر ہے نا جس کا میں نے تم سے، یہ زیادہ سے زیادہ تمہاری جان لے گا، تمہارے گھروں کو جلا دے گا، اکھیڑ دے گا، تمہاری جائیدادیں تباہ و برباد کرے گا۔ یہ دنیا کی سب عارضی چیزیں ہیں، مگر جس چیز سے میں تمہیں ڈراتا ہوں نا، وہ یہ جو آگے والا جہاں انسان کا سفر ہے دنیا کے بعد والا، میں کلیئرلی بتاتا ہوں کہ وہ بہت دردناک ہے، وہ خطرناک سفر ہے، خطرناک ہے، اور اس کی کامیابی ناکامی، اس کا مستحق بننا یا اسے بچنا ابھی ہے۔ جو انسان اسی دنیا کی زندگی میں اسے بچنا چاہے بچ بھی سکتا ہے، اور اس میں داخل ہونا چاہے داخل بھی ہو سکتا ہے۔ فقال ابو لہب، تو ابو لہب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ تبا لک سائر الیوم، یہ اس وقت کا جس کے جواب میں الہذا جماعتنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہا، کیا تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے؟ استغفر اللہ۔ یہ ایک ان کا محاورہ تھا کہ کسی انسان کے لیے بد دعا دینا، اس کی تباہی بربادی کا ذکر کرنا، ایسے کہا کرتے تھے اہل عرب۔ تو آپ نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے۔ فنزل قولہ تعالی، جب ابو لہب نے یہ کہا تو اللہ رب العزت نے، دیکھو گساہی کس نے کی؟ ابو لہب نے۔ جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جواب خدا نے دیا۔ جبرائیل علیہ السلام آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا تو نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ کے لیے بات کی ہے نا، تو خدا تیرے دونوں ہاتھوں کو تباہ کرے۔ اور یہ نہیں ہے کہ تو نے تو صرف بد دعا کی ہے نا، اب ہم تیری تباہی کی مورے تصدیق ثبت ہو چکی ہے کہ تو نے تباہ ہونا ہے۔ اب تجھے اب تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، اخروی عذاب نہیں، دنیاوی پکڑ سے، دنیا کی پکڑ سے اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ثم نزل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فاستجاب لقولہ تعالی، پہلا کام تھا کہ دعوت عام، اللہ پاک نے فرمایا بتا دو، سب کو بتا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس کے حکم کی تعمیل فرمائی، جس میں آپ نے بیگانے جو بھی تھا ہر انسان کو دعوت دے۔ اللہ رب العزت کے حکم دو تھے، عام لوگوں کو بھی بتانا اور اسپیشلی اپنے رشتہ داروں کو۔ تو فرمایا جب یہاں سے آپ نیچے آئے تو پھر آپ نے، اللہ پاک کا حکم تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے رشتہ داروں کو بتائیں۔ بِأَنْ جَمَعَ مِنْ حَوْلِهِ جَمِيعَ ذُوَيْهِ أَهْلِ قَرَابَتِهِ وَعَشِيرَتِهِ، معنی کیا تھا کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، تو آپ ان کو جمع کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے یعنی خاندان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا نا بنو ہاشم خاندان قریش کے ساتھ، اور یہی آپ کے خاندان ہے، تو آپ نے فرمایا یا بنی کعب بن لوئی، فرمایا انقذوا انفسکم من النار، آپ نے کعب بن لوئی کو، اس قبیلے کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے فلانے رشتہ داروں، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب جہنم سے بچا لو، نکالو اپنے آپ کو جہنم سے۔
یا بنی مرہ بن کعب، او مرہ بن کعب کے اولاد، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، نکالو آپ کو اپنے آپ کو، یا بنی عبد شمس، اے بنو عبد شمس، ان کو ذو انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے نکال لو، بچا لو، یا بنی عبد مناف، اے مناف کے بیٹو، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے اولاد، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ تمام کا ذکر کرنے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا یا فاطمہ تو انقذی نفسکی من النار، فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو۔ انشاءاللہ میں اس کا لا املک لکم من اللہ شیئا غیر ان لکم رحما سابلھا ببلالھا، فرمایا میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچاؤں گا۔ یس، کسی بھی انسان کو جو نفع دے گا، فرمایا وہ رحم کا رشتہ ہے، یہ برقرار رہے گا۔ یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں کا خونی تعلق ہے، ایمان لائیں گے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو رحم کا رشتہ تعلق ہے، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کے عذاب سے، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، دور کے رشتہ داروں کو بھی، قریب کے رشتہ داروں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کا پیغام دیا۔ وَكَانَ رد الفعل من قریش امام جہرت بالدعویٰ، اب رسپانس کیا ملا؟ یہ تو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس اللہ کے اس اعلان، اس حکم کے مطابق، اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ آپ نے جو اللہ کا حکم تھا اس کے مطابق عام لوگوں کو بھی دعوت دی، اپنے رشتہ داروں کو بھی دعوت دی۔ لیکن اب لوگوں کا رسپانس کیا تھا؟ وہ پہلا تو آپ نے سن لیا، اور ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، سگا چچا۔ یہ اس عام جب لوگوں کو دعوت دی تو وہاں اس کا رسپانس تھا۔ فرمایا ان ادبر عنہ، اور انہوں نے کیا کیا جی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو یہ ساری دعوت دی تو انہوں نے پیٹھ پھیر لی۔ جو آپ کے قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پیٹھ پھیر لی، اور اس دعوت کو اس پر یعنی برا محسوس کیا، وہ پریشان ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَن يَتْرُكُوا الدِّينَ الَّذِي، فرمایا اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جس راستے پر آج ہم ہیں، یہ طریقہ، یہ نظام زندگی، یہ کوڈ آف لائف ہمیں چلا آ رہا ہے ہمارے آباء و اجداد سے، یہ ہمیں ورثے میں ملا ہے، اور چونکہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، ہمارے اپنے آباء و اجداد کا طریقہ تمہارے کہنے پر ہمارے لیے چھوڑنا آسان نہیں ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے، آپ کی بات کو نہیں مان سکتے۔ ہم نے اپنے باپ دادے کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا جیسے آج ہم ہیں، ہم ان کے راستے پر ہیں۔ وَأَصْبَحَ مِن تَقَالِيدِ حَيَاتِهِمْ وَحِينَئِذٍ نَبَّهَهُمُ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ ضرورت تحریر افکارہم وعقولہم، جب انہوں کا جواب کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، وہ منطقی تھی، عقل کے پیمانے پر پوری اترتی تھی، منطق کے پیمانے پر پوری اترتی تھی، اور ان کا جو جواب تھا وہ غیر منطقی تھا۔ کیوں؟ ان کا یہ جواب یہ نہیں تھا، ان کا جواب یہ تھا کہ بس ہم اپنے باپ دادا کی تقلید کریں گے۔ یہ نہیں کہ اگر باپ دادا درست راستے پر ہوں پھر تو کرو صد بسم اللہ، پر اگر وہی غلط راستے پر ہوں تو پھر ان کے بات پر کیوں عمل کرو؟ بات تو یہ نا جس راستے پر وہ تھے
وہ درست راستہ تھا؟ اگر یہ بات کرتے تو پھر تو منطقی کی بات ہوتی، پر انہوں نے یہ نہیں کہا وہ غلط ہے یا صحیح ہے، ہم اس راستے پر چلیں گے جو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ذہنی غلامی۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے، اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا، ذہنی غلامی۔ جب کوئی انسان کسی کی ذہنی غلامی کو قبول کر لیتا ہے نا، تو پھر وہ منطق سے بہت دور چلا جاتا ہے، عقل و شعور سے دور ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی اس کی زندگی کی حرکت ہوتی ہے، اس میں عقل، شعور، منطق نہیں ہوتی، اندھا پن ہوتا ہے۔ بس جیسے پچھلوں کو دیکھا ایسے کرتا چلا۔ کیوں بھائی؟ کیا اس کی حکمت کیا ہے؟ وجہ اپنی عقل یوز کر۔ تو فرمایا استعمال العقل والمنطق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو فرمایا جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، عقلی بات ہے، روزانہ پہلی بات یہ ہے، منطقی بات ہے، تم نے یہ بت اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، اچھا اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان کو فکس کرتے ہو، اچھا یہ بھی بات ہے کہ یہ بیچارے مکھی ان پر بیٹھ جائے تو مکھی کو ہٹا نہیں سکتے، چل پھر سکتے نہیں ہیں، بات کریں تو جواب نہیں دے سکتے، کوئی ان کو توڑنا چاہے تو اپنے آپ کو اسے بچا نہیں سکتے، بالکل بے بس سی چیز ہے۔ اور خود اپنے پتھر، لکڑی اور بلکہ آٹے اور مٹی کے تم بناتے ہو اور پھر ان کی پوجا کرتے ہو، کتنی بڑی حماقت کی بات ہے، کتنی بڑی یہ حماقت اور احمقانہ فعل تم کرتے ہو۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری منطقی چیزیں ہیں، اس کے مقابلے میں وہ کہتے نہیں نہیں ہمارا بت جو جن کی آپ کہتے ہیں کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو اس کا منطقی تو طریقہ یہ تھا نا، وہ ثابت کرتے نہیں یہ بچاتے ہیں، یہ نفع نقصان کرتے ہیں، یہ اپنے بھی حفاظت کرتے ہیں، مکھی مچھر بیٹھ جائے اس کو بھی اڑاتے ہیں، لہذا آپ ایسا نہ کہیں۔ اس کا منطقی طریقہ یہی تھا، منطقی طریقہ یہی ہے۔ نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں کی منطق کے مطابق تھی، حقیقت کے مطابق تھی، عقل کے مطابق تھی، اور ان کا جواب کیا تھا اس کے مقابلے میں؟ ہم نے یہ ساری چیزیں اپنے باپ دادا سے دیکھی ہوئی۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں آج ہم مسلمان بھی اگرچہ نام اسلام کا لیتے ہیں، بہت سے ایسے کا کوئی ایک دو نہیں ہے، آپ ان سے یہ پوچھ لو کہ یہ تم کیوں کرتے ہو۔ ہمارے خصوصاً جو اجتماعی کام ہوتے ہیں، شادی بیاہ غم خوشی کے، کیوں کرتے ہو، آپ اس کی کوئی منطق نہیں بیان کرے گا، بس یہ کہتے ہیں کہ ہماری برادری کی رسم چلی آ رہی ہے، یہی ہے نا بھائی، کیوں چلی آ رہی ہے؟ اگر انہوں نے کوئی غلط کیا تو چھوڑ دو، اللہ کے بندو آزاد ہو جاؤ، عقل، شعور، منطق کے مطابق زندگی گزارو۔ بہرحال انہوں نے کہا جناب ہم اگر آپ کی بات مانیں تو پھر ہمیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ہمارے باپ دادا غلطی پر تھے، تو اس میں تو ہماری امبیرسمنٹ ہے، ہماری بے عزتی ہے۔ آج بھی یہ ذہن ہے، کسی انسان کو کوئی دعوت نیکی کے دے کر دیکھ لو، غصے ہو جائے گا، ایسے غصے کو گائے کہ وہ بہت بڑا عالم فاضل ہے، وہ کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا اور الجھے گا، آگے سے پھر کراس کوشچن کرے گا۔ اور میرے بھائی اللہ کے بندو، جہاں بھی عقل، شعور، منطق کی بات ہو نا، اس کو قبول کر لیا کرو، اس پر بحث کرو، اس بات پر بحث کر سکتے ہو، حق ہے آپ کا، لیکن جب حق واضح ہو جائے نا تو پھر اس حق کو قبول کر لینا چاہیے۔ بالکل، بات منطقی، حق، عقل کی ہو، دلیل کے مطابق ہو، یہ بندے کا حق ہے، یہ اس پر بات کر لے، لیکن جب ہو جائے تو پھر
اس حق کو قبول کرنا چاہیے. تو قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، اللہ پاک نے فرمایا اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل اللہ الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. اللہ پاک نے فرمایا جب ان سے یہ کہا جائے کہ آؤ بھائی اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو اس کا جواب یہ نہیں دیتے کہ جو اللہ نے جو کچھ کہا اس میں یہ خامی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کا طریقہ اس میں یہ نہیں، اس پر بات نہیں کرتے. کہتے ہیں اصل ہم آپ کے اس پر چلتے کیوں نہیں ہیں، دین میں آتے کیوں نہیں ہیں. حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتا ہم نے اپنے باپ دادے کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا، لہذا ہمارے لیے وہ راستہ کافی ہے. اللہ پاک نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، بتاؤ اگر تمہارے باپ دادا بے علم ہوں، بغیر علم کے انہوں نے کوئی کام کیا ہو، وہ گمراہ ہوں، ہدایت پر نہ ہوں، غلطی کے راستے پر ہوں، تو پھر بھی تم ان کی غلط باتوں کی بھی تقلید کرو گے، جاہلانہ باتوں کی بھی تقلید کرو گے. تو یہ بات ہوئی اور فرمایا فلما آب آلہتہم وصفح حلامہم جر اعتذارہم ان تمسکہم بعبادۃ الاسلام بانہا تقالید آباء و اجدادہم الی وصف آباء بعدم العقل اعظم الامر. جب یہ پتنا اچھا اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ ہمارے باپ دادا وہ گمراہ تھے، وہ بے علم تھے، وہ بیوقوف تھے جنہوں نے یہ سارے کام کیے. یہ بات ان پر بہت وزنی محسوس ہے انہوں نے، اور اب انہوں نے بجائے ہدایت قبول کرنے کے انہوں نے فیصلہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا، دشمنی کا. تو وہ پورے مجمع میں سوائے حضرت ابو طالب کے، اگرچہ انہوں نے ایمان تو قبول نہیں کیا لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، لیکن باقی ساری برادری آپ کی دشمن ہوگی. یاد رکھ لیں دین کے کام میں مشکلات ہوتی ہیں. یہ بڑے بڑے جو سنگی ساتھی اور بڑے وفاداری کا یہ لوگ دم بھرتے ہیں نا، یہ اپنے مطلب ہی کے ہوتے ہیں. آپ ذرا سے ان کے مطلب کے خلاف بات کر کے دیکھ لو، حالانکہ اس میں ان کا کیا مالی نقصان تھا یا کسی بھی قسم کا کیا نقصان تھا، بس یہ تھا کہ ہمیں تھوڑا سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا اور اپنے باپ دادے کو جاہل کہنا پڑے گا. اسی جو خاندانی اور نسلی تعصب ہے، یہی تعصب ان کی راہ میں رکاوٹ بن گیا اور اسی تعصب کا وہ شکار ہوئے. یہ اسی میں سے بہت سارے اسی حالت میں اس دنیا سے گئے، اور جن کے مقدر میں ایمان تھا انہوں نے بعد میں قبول بھی کر لیا، لیکن بہت سے ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے پوری زندگی مخالفت میں گزاری ہے. وہ بھی بہت بڑی تعداد تھی جنہوں نے مخالفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں زندگی گزاری، قبول نہیں کیا حق کو. تو میرے بھائی انشاءاللہ یہ آج کا جو یہ پہلا مرحلہ، پہلی سٹیج، فرسٹ سٹیپ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. پہلا دن کہہ لیں کہ جب اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تو آپ نے یہ عام لوگوں کو بھی دعوت دی، خاصوں اپنے رشتہ داروں کو بھی دعوت دی. رسپانس دونوں کی طرف سے نیگیٹو تھا، اپنوں کی طرف سے بھی نیگیٹو، غیروں کی طرف سے بھی نیگیٹو. حالانکہ یہ بات ہر ایک کے نفع کی تھی اور بالکل عقل و شعور کے مطابق تھی، منطق کے مطابق تھی، پر دونوں کس کا شکار ہو گئے؟ تعصب کا شکار ہو گئے. اور یہی آج کسی نہ کسی شکل میں ہمارے ہاں بھی چیز موجود ہے کہ ہم عقل شعور سے منطقی بات کو قبول کرنے کے بجائے ہم پرائرٹی دے دیتے ہیں اپنی برادریوں کو، اور اپنے جو کہ یہ میرے جتھے کی بات ہے میرے بھائی، سب سے پہلے اپنے دماغوں کو، اور پوری یعنی بات یہ ہے کہ ہم ذہنی غلامی کا شکار ہیں. جب تک آپ اپنے ذہنی
غلامی کی زنجیر کو توڑیں گے نہیں، اور ایک فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم نے حق کو قبول کرنا ہے، حق کو قبول کرنا ہے، وہ چاہے بات میرے اپنے مخالف کیوں نہ ہو یا میرے کسی رشتہ دار کے مخالف کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، چاہے وہ خود تیرے اپنے مخالف کیوں نہ ہو، تیرے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، تیرے کسی رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو، اور حق بات کرو، عدل کرو، چاہے وہ سچی بات اور سچائی تیرے دشمن کی طرف بھی ہے نا، تو پھر بھی اس کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے نہیں فرمائے، مسلمان کے مقابلے میں یہودیوں کے حق میں فیصلے فرمائے ہیں، حق کے مقابلے میں، چونکہ جب حق کسی کافر کی طرف ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے حق میں فیصلے فرمائے ہیں۔ اگر نا حق ایک مسلمان ہوتا تھا، بے شمار ایسے فیصلے ہیں کہ اگر مسلمان نا حق تھا تو فرمایا نہیں بھائی یہ اس کا حق ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے حق ہے، جو حق ہے بس اسی کو قبول کرنا ہے، عدل کی بات کرنی، عدل کا یہی معنی وَأَوْفُوا اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، بات کا وزن کرو، یہ نہیں کہ صرف یہ ناپ تول میں، یہ مٹیریل کو ناپ تول میں نہیں، بات میں بھی انسان کو خوب ناپ تول کر، سوچ سمجھ کر، غور و فکر کر کے اس میں سے جو حق بات ہے انسان کو حق کے ساتھ لینا چاہیے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ اس بار مزید بات کریں گے۔